بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب ہم جو ہے زیارت قبور کو جاتے ہیں، چاہے یہاں جاؤ، مکہ میں جاؤ، بقیع یا شہداؤں کی خبریں ہیں، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے ایک سلام کی ایک خاص دعا ہے، وہ ایک دعا ہے اس کی یہ سلام بمعنی دعا ہے، یہ سلام پہنچتا نہیں ان تک۔ سلامتی ہو تم پر خبر والو، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے، اور جلدی ہم بھی تم میں شامل ہونے والے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور ہماری دعا ہے پوری، وہ دعا آپ خبر پر جا کر سکتے ہیں، لیکن وہ سلام بمعنی دعا ہے، وہ دنیا سلام نہیں، سلام کروں گا تو جواب آئیں گے، ٹھیک، تو لہٰذا وہ دعا ہے۔ اب حصن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں زیارت الدعا جو ثابت شدہ بہترین دعا ہے، اس دعا کو آپ اس کتاب میں سے لے کر پڑھ لیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور دعا کا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے اور سلام کر کے نکل جائیں، مطلب وہ دعا ہے بمعنی سلامتی کی دعا کر کے آپ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، بہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا میت کی مثال خبر میں ایسی ہوتی ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی مثال خبر میں ایسی ہے کہ ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح۔ خبر میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا سامنے کھڑے ہوئے انسان کو فریاد کرتا ہے مجھے ڈوبنے سے بچاؤ۔ آپ فرماتے ہیں خبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، فریادی اس طرح ہوتی جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، مطلب جیسا ڈوبنے والا سامنے بچانے والے سے منتظر رہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، اسی طرح ایک میت قبر میں منتظر ہوتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے دوست، یا دوست سے مراد کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے، جب دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے، وہ انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے، پہنچا، تو آپ منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب، اور جب اسے کوئی دعا دیتا ہے، اللہ میرے دوست کی مدد کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مدد کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہداء کی، آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ ہے، یا واللہ عالم، چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہو۔ تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کی، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی، اور نہیں غلط فہمی، اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجئے، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہداء کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اللہ میرے بھائی کی، اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے محبوب، زیادہ پسند، زیادہ اس کو آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کرتا ہے۔ اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے بڑے برابر اجر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اجر نہیں پہنچائیں گے؟ کچھ دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے ہیں، یہ ہے جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے، مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ، وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ دعائے یہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا اس کے چکر میں لگے، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ہے جو ملتا ہے۔ یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے؟ آئے گا اب تک؟ یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے تذکرہ، بس ختمے بہ چکی، اور تھوڑی باتیں ہیں جو ملتا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے، یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ جب بتا دیا مطلب یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ آگے آئیے۔ ایک مرحوم والد خواب میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، بیٹی حالانکہ شادی شدہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ایسا خواب میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے مردہ میت کو دیکھتا ہے، جو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آتی ہے، نہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اچھے حال میں یا برے حال میں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ خواب میں آئے، نہیں آئے، کیا ہو رہا کہ پھر خواب میں آئے،
نہیں آئے کیا ہو رہا ہے, سب سے پوچھتے پھرتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن, یا پھر خود وہ بیچارہ غم میں ہے, غم میں آ کے پوچھتے ہیں آئے تھے کہ ابا خواب میں, آئے تھے کہ تمہارے اور خواب میں نہیں آئے, کیا حالت ہو رہی ہے. تو خواب میں آئے تو بولے جنت چلے گئے, خواب میں نہیں آئے تو بولے ابھی ان کا سوال و جواب کا سیشن چالو ہے. یہ سب خرافات ہے, خرافات. تو اگر کسی بیٹی کے خواب میں اس کے والد پریشان حال آ رہے ہیں تو بہرحال اس سے کوئی شریعت میں تبدیلی آئیں گی نہ, کوئی مسئلہ ہے خواب ہے, اور ہر خواب کا سچ ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ یقینی بات بھی نہیں کہ وہ آپ کے والد ہی ہو, تو شیطان بھی ان کی شکل میں آ سکتا ہے. صرف اللہ کے رسول ایک ایسی ذات ہے جس کی شکل میں شیطان خواب میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے اگر آپ کو خرافات اور بدعت کرو, ایسی ہوتا ہے اکثر خوابوں کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکایا. خواب میں آیا خبر پکی کر دو, خواب میں آیا خبر میں نیا کفن رکھو لا کر, خواب میں آیا خبر پہ پارٹی لگا دو, خواب میں آیا کہ اس پہ تعمیر کرو, خواب میں آیا کہ اس پہ جو ہے مجاوری شروع کر دو, خواب میں آیا کہ منتیں پوری کر رہے ہیں. یہ خوابوں پہ اعتماد مت. تو آئے غم زدہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر, رحم کر, اچھا معاملہ کر, لیکن اس سے کوئی ان کے پریشان ہوتے جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے. اس سے کوئی گھبراہٹ مت رکھیے, اس سے کوئی شریعت اور دین کا تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آ رہے ہو خواب میں, اور خواب کوئی کا نفسیات سے بھی آتے ہیں, آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے تو وہی خواب میں آپ دکھ رہا ہوں, ہوتا ہے نا کبھی نفسیات سے بھی خواب آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ اتنی زیادہ خواب میں آ کر کچھ وصیت کریں, آپ کسی غلط شکل کی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اچھی بات ہے. لیکن اگر آ کر یہ کہے آپ سے کہ میری خبر کچی ہو رہی ہے اس کو پکی کر دو, پانی ری سرائے پلاتے جاتے ہیں, جائیے اور ان کے نشانات, اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جہنم. کیونکہ ایسے ہی خوابوں کو لے کر لوگ آپ کا حلال مال اور آپ کے عقیدوں کو لوٹ لیتے. والد خواب میں آ رہے نا تو مطلب ہے کوئی نیکی نہیں, صدقہ اور خیرات. دیکھو تم کو آس پاس بہت دینا ہے, دیجیے آپ, مطلب وہ کر سکتے آپ, سمجھے آپ, وہ مستحق بن جاتا, لے مولانا یہ فلاں ہے. وہ ایک کبھی ہوتا انہوں نے میرے کو ہی لا کے دی تھے, بعد میں خوش ہو کے آنے لگے. یہ موقع بیانتے لوگ, ارے تمہارے والد پر ایسا نیاز کرو جا کر. یہ سب یاد رکھیے, ایسا نہ ہو سکتا ہے نفسیات کی وجہ سے آ رہے ہو, ضروری نہیں کہ آپ کے والد ہے تو والدیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ شیطان سب کی شکل لے سکتا ہے, صرف میری شکل شیطان نہیں لے سکتا, نہ میرے نام سے خواب میں آ سکتا. ضروری نہیں ہو آپ کے والد ہو, شیطان ہیلے سے آ رہا ہو تاکہ آپ کو ذہنی تکلیف دے, کہ باپ کو پریشان دیکھ کے بچی تکلیف میں رہیں گی نا, تو اس میں کچھ مت کیجیے. کروٹ بدل لی خواب میں سے اڑ گئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بڑے کروٹ بدل کر ادھر سو رہے تو ادھر سو جائے, ادھر سو رہے تو جائیے, اس پر دھیان مت دیجیے, انشاءاللہ کوئی مسئلہ. میت کو گناہ ملیں گے. تو اس کے اندر بہرحال بہت طویل روایتیں, بہت زیادہ روایتیں, میں مختصر آپ کو بہرحال کچھ روایتوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بلا شبہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہا ابن عمر نے غلطی کی, یہ سب کے لیے نہیں ہے, میت پہ رویا جا سکتا ہے. یہ اس میت پہ غیر شرعی نوحہ وغیرہ کر کے رونا, یا وہ انسان جو زندگی میں میتوں پر غیر شرعی روتا رہا اور اس کو معلوم تھا اس کے خاندان میں بھی لوگ غیر شرعی طریقے سے روتے ہیں, اگر اس نے خود توبہ نہیں کی اپنے غلط رونے پر, اور اس نے اپنے گھر والوں کو تاکید اگر نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ غیر شرعی رونا نہیں رونا, تو ایسے میت کو عذاب ملتا ہے, دوسروں کو انشاءاللہ نہیں. تو ایسے میت کو رونے کا عذاب ملتا ہے جو میت زندگی میں بھی غیر شرعی روتی رہی اور اپنے گھر والوں کو کبھی نصیحت نہیں کی میرے لیے غیر شرعی مت رونا, جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے غیر شرعی روتے رہے, لہٰذا اس میت کو عذاب ملے گا اور اس آدمی کو زندے کو بھی. تو میت کو عذاب ملتا ہے غیر شرعی رونے پہ. اگر اس کو پتا تھا میرے خاندان والے غیر شرعی روتے ہیں, وہ تاکید کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلط طریقے پہ تم نہیں رونا, اور خود اپنے عمل پہ اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اگر میں ایسا روتا رہا تھا تو, ورنہ پھر اس کو بھی گناہ ملے گا اور میت کو بھی گناہ ملتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے گھر اور خاندان میں یہ رونے کا ایسا غیر شرعی سسٹم ہے, آپ ضروری اپنے خاندان کو کہے میرے موت پر اے رونا. بوڑھوں کے لیے ضروری نہیں, بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ ضروری, لیکن جوان بھی تاکید کر سکتے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی, موت کے لیے فکس نہیں. ہاں بڑھاپے کے بعد تو موت ہی, اور انسان ہزار بیماریوں سے بچ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, بڑھاپا ایک ایسی چیز ختم ہی کرتی, کچھ بیماری نہیں تھی پھر بھی مر گئی, موت ہے. بہرحال ہزار بیماریوں سے بچ بھی جائے تو بڑھاپا تو ہے. بہرحال تو سب کو تاکید کرنا چاہیے گا گھر میں ایسا سسٹم ہے تو. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر خاندان ایسا نہیں بولے 7 خاندان دیکھنا چاہیے. بھائی 7 خاندان کہاں سے دیکھیں گے, اور کس کو پتا ہے. میں پوچھتا ہوں اتنے مجمع میں, اور جو میری بات سنتا ہے اپنے 7 خاندان میں بتاؤ 7 پیڑھیوں میں کون کون تھا. بہت سو کو تو اپنے دادا کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا کیا ہے, باقی تو چھوڑ دیجئے دوسری چیز. 7 خاندان 10 خاندان, ارے کیا ہے ابھی حالات دیکھو پریزنٹ کیا سے. 7 خاندان میں فرعون بھی ہوں گا کسی کا, لیکن با ایمان ہوگا کوئی مسئلہ. اللہ کے رسول جب اس طرح سے باپ کو ہمارے رشتہ داروں کو بولا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لوگوں اپنے مردہ کو برا مت کہو, زندہ کو مت کہو. جب وہ خاندان مسلمان ہو گئے تو کس نے دیکھا. عبداللہ بن ابی ابن سلول جو ہے منافق سردار تھا, لیکن ان کے بیٹے عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, باپ کا نام بھی عبداللہ, تو عبداللہ بن عبداللہ مسلمان تھے اور بہت ہی بہترین صحابی تھے. اولاد کے حقوق اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. شریعت اسلامیہ میں حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے
جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا، اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حقوق یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ بندوں کی حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوگا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دیں گا۔ تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کی حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہنے بس اولاد کا حق دینا معلوم ہو گیا آپ نے، اب والدین کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں۔ حقوق کی ترتیب ہے، یاد رکھیے۔ اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے۔ والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتے ہیں، یہ کافی اہم رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اولاد کے حق بھی اتنے ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے۔ یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گے۔ لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کے حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دیں۔ تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی۔ تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو بچوں کے اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجنس ہیں، مذہب ہے، ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے۔ ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیے ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو۔ جو واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے۔ والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے، تو وہیں وہ کیا کرتا ہے، اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل کو کہتے ہیں، توشا۔ کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں؟ اس کو پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں۔ تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر، صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو۔ اور تیسرا فرمایا اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے،
اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ. تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے. جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ. آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے. ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے. اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی. جب نصیحت کر رہے تھے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو کہا کہ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے. الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے. جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے. کہا سناؤ. کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں اولاد کی بھی حق ہے شریعت میں. تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات. کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے. 4 حق بتائے. کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے. تیسرا اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے. چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے. یہ اس کے حقوق آپ نے بتایا. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے. تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا. ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا. مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے، اور میرا نام رکھا گبریلا. گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا کالا بڑا. تو کہا میرا نام رکھا گبریلا. میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے. تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی. کہا تم جاؤ. جب لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کے وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے. وہ تمہارا حق کیسے دے گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لی. بات سمجھے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے کہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو تم باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی. باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے جو اس کے حق تھے پورے مار لیے، اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں تھا پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا. اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی. 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہے. اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے. ٹھیک. اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگ دل ہوا کرتے تھے. اگر عرب کا ماحول دیکھیں تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے، اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے اس کو. اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے. داماد ہے مطلب لڑکی ہے، شرم کی بات، تو دفنا دیتا تھا. یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا. شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا، چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، تحفظ کیا. اور یہ فرمایا اور کہا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا. اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے. اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے. تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے کہا، ان کا حق ہے پیدا ہونا. اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا
اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد، کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا، اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گا، وہ لڑکی پیش کی جائیں گے، اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں ماری گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوگا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی، اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی، لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے۔ تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی، نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے، اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا، وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ کیا بہترین اصول ہے، وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرمانے لیس منا، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم سے نہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں، جو لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہ کرے، اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے۔ تو بچوں سے محبت، ان پر رحم کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے اندر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ بچوں کو گود میں لیتے، آپ بچوں کو چوما کرتے تھے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے، آپ سے فرض نماز پڑھاتے ہوتے، صحابہ جماعت میں ہوتے، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے، روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے، اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی، انتقال تو نہیں کر گیا، تو ایک صحابی کہتے ہیں جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھیں گے کیا ہوا، اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے، آپ سے سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے۔ جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتاً کا ایسا کرتے نانا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو، میں نے یہ سوچا جو بھی نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے، بچوں کو عادت ہوتی نا، کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے، تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے میری پیٹھ کا، ویسے گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے، میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے، اس لیے میں نے تاخیر کی، تو اس کو مت ڈانٹو، میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا۔ تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا، اتنا رحم، اندازہ لگائیے دین اور شریعت کا معاملہ۔ تو اولاد کی شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تھا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، کہا ٹھیک بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شریعت نے بڑے حقوق دیے، ٹھیک، اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں، اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے اسی حقوق چالو ہوتے ہیں، باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کریں گا۔ والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے، آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ، ٹھیک۔ پڑوسی کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے۔ رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے۔ جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے رشتہ دار تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہو، آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے۔ لیکن اولاد کے حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں، یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے، اتنی اہم ان کے حق ہیں۔ آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کے حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میں نے انتخاب کی، جس کو میں نے اہم سمجھا، وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے۔ پہلا حق جو اولاد کا ہے، جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ اسٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اچھی ماں کا انتخاب، سمجھ رہے؟ یہ اس کا پہلا حق ہے، جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد۔ اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ، ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنے گی لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے، جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں، تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ پہلا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ لوگ جو انسان ہے 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، عورتوں سے۔ پہلا کرتے ہیں ولی مالہا، پیسے کو دیکھ کر، آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی، شادی کرو۔ دوسرا ولی جمالہا،
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالداری ہے وہ۔ تیسرا ولی حسب، یہاں ننیال ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے، فلاں ددیال ہے، فلاں ننیال ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے، حسب کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، حدیث کے الفاظ ہے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا، یہ مالداری، خوبصورتی، حسب نسب نہیں، تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے، اے مسلمان نوجوانوں سب سے پہلے اس کو دیکھنا، والدینہا، اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ۔ تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب۔ تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑے گا اولاد کے حق کیا ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے، یہ سب سے اہم حق ہے اس کا یاد رکھیے۔ اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں، جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوں گی۔ پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے، سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو، سب کو وہ چاہیے، امی ویسی چاہیے، بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے، وہ تو نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے، ہوتا ہے وہ ہیروئن، وہ اسٹار، وہ فلم اسٹار، وہ فلاں اسٹار، وہ اسپورٹ اسٹار، مجھے ایسی چاہیے۔ اب بیٹے وہ تو ایک ہے، نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈی اس کی شباہت والی، پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی۔ دینداری سب سے افضل ہے، چاہے گوری لڑکی ہو، چاہے کالی لڑکی ہو، چاہے موٹی لڑکی ہو، چاہے جو بھی ہو، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھیے۔ اصل چیز ہے اس کی دینداری، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوسرا کام غلط کرے اولاد کا حق مارتے ہیں۔ تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے۔ اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش، یہ اس کی فرسٹ رائٹ، فرسٹ حق ہے اس کا، اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو۔ اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے در حقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیے۔ جن کا دین بنیاد نہیں ہوتی ہے، پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے حسب نسب بعد میں دین دیکھیں گے، اور اللہ ماشاءاللہ نمازی ہے تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے، یہ سب کچھ۔ لڑکا ہے تو بس کی خوبصورتی تو نہیں، کتنا کماتا ہے، لاکھ روپیہ دے دو اٹھا کر، ارے وہ کبھی نماز، ارے نماز سے کیا ہوتا ہے، لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نمازی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے، روزوں سے ہوتا کیا ہے، دیکھو انہوں بھی اسے رکھتے، تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے، پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ، لاکھوں روپیہ دے دو، لاکھ روپے کیا کیا۔ دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی، اس پہ بھی غور کر لیجیے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ دیندار بچہ، اچھا یہ کیا کماتا ہے بھائی، دیندار ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دین سے کیا کماتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے 20-25 کا، 20-25 سے کیا ہونے والا ہے، ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہے مہینے، ادھر لاکھ کا رشتہ، ادھر 25 کا، نہیں وہ دین میں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اپنی بچی سدھار دیں گے، اس کو دے دیجیے۔ شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو بعد میں سدھارنے کا کہا، بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں، ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کا جو بھی ہو، معاملات اس کے جو بھی ہو، خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گے، سب چلیں گا، خوبصورتی کے لیے سب دعووں پہ، اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ اپن سدھار لیں گے۔ پھر وہ کہاں سدھرتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے، آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دیتے شرک اور بدعت، اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں بیٹھے، بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے ابا تو کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کرا، آج سب معاملہ اچھا تھا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی خرافات نہیں ہے گھر میں، ہاں یہ ہوتا ہے پھر۔ تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے، اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے، یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے۔ اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے، پھر یاد رکھیے، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے، اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا۔ ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے، اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین، بہت بڑا، بے انتہا بڑا جرم ہے۔ تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہر سال ہم اولاد کو پیدا کریں، ایک اولاد ہو تو پھر دوسری کرے، ٹھیک ہے، تو میں میرے الفاظ بھی وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہے اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے۔
انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ، جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی حرام ہے، انشاءاللہ اس میں میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ. لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاق، کیا کھلاؤ گے اس ڈر سے مت مارو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں، ڈرو مت اس معاملے، ڈرو مت اس معاملے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے. لیکن آج بہت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی. یہ بات آپ کو بری لگیں گی لیکن یہ سچی بات ہے، یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپر جس کی گواہی دے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے. اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا، ہو سکتا ہے میرا قتل کر دیا آپ اٹھا کر اس کے بدلے. لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے، جو ابھی باہر نہیں آئی ہے، ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے، اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا تھا، ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے پیدا ہونے والا. اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا اس سماج کا، اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، ایسے سنگین جرم. چونکہ ایک ادارے میں بہرحال میں رہتا ہوں، اس کا صدر ہوں، تو بہت سارے فون آتے ہیں، لوگ مشورے لیتے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کیا سنگدلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے. مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں اس سے دواخانے لے گیا اور پتا چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں نقص ہے، XYZ باتیں انہوں نے کہا یہ نقص ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو، چونکہ وہ لڑکی تھی، لڑکا ہوتا تو کہا بہرحال وہ تو مشورہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں نے فون اس لیے کیا کہ اس بنیاد پر میں نے وہ عمل کر لیا اور میں نے حمل کو ضائع کر دیا اور 6 مہینے میں نے اس کو ضائع کیا. میں نے کہا مجھے کیوں فون کر کے پھر پوچھ رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو میں بھی اس قتل میں شامل اور کہوں ہاں اچھا کیا؟ تو کہا نہیں میں نے اس لیے فون نہیں کیا ہے، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ جب وہ پیدا اس کو نکالا گیا جسم میں سے، وہ اتفاق سے زندہ نکل گئی. جس لڑکی میں نقص تھا جس کو انہوں نے ضائع کرنے چاہا وہ زندہ نکل گئی. تو میں نے کہا زندہ نکل گئی تو اس کو رکھو، اس کو دواخانے میں بتاؤ، اس کو پالو بڑا کرو. تو کہا نہیں میں اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں، ہم کو تو چاہیے نہیں وہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دواخانے میں چھوڑ کر چلے جاؤں، یا دوسرا سنیے انہوں نے کیا کہا، میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی، یا اس کو ویسے ہی دفنا دوں. میرے پاس 2 آپشن ہے صرف ابھی، یا اسے میں جو ہے دواخانے میں چھوڑ دوں تو کچھ لوگ بولے مت چھوڑو وہ کچھ بھی استعمال کریں گے، یا میں اس کو ویسے ہی دفنا دوں. اب بتائیے اگر کوئی ایسا سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا اس کو؟ تو یہ معاملہ اس کا بیسک رائٹ مارتے ہیں آپ اس کا. اگر کوئی آپ کی اولاد کو مارے پیدائش کے بعد تو آپ مجھے قتل کر دیں کہ میں ماروں تو. لیکن مسلمانوں نے اپنی وجود میں آنے سے پہلے یا وجود میں آنے کے بعد اپنی اولادوں کو پیدائش سے پہلے قتل کرنا معمولی سمجھا ہے. یہ قتل کبیرہ قرآن نے کہا، بہت بڑی خطا کر رہے آپ. دنیا میں تو لوگ بچ گئے، آخرت میں یہ تمام اولادیں کھڑی ہوں گی یا درخی ہوں، یہ سب کھڑے ہوں گے وہاں اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے. فرق اتنا تھا کہ عرب جدید نہیں تھے تو پیدائش کے بعد دفناتے تھے، ہم نے یہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پتہ چلتا ہے تو دفنا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں ہم. تو بہرحال اس کا حق ہے پیدا ہونا وجود میں آنے کے بعد. تو اس کو خوبصورت ناموں سے، فیملی پلاننگ کے نام سے یا مختلف خوبصورت ناموں سے کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی، حسن بگڑ سکتا ہے، خوبصورتی بگڑ سکتی ہے، زیادہ اولادیں پیدا ہوں گی تو لہٰذا ضائع کرنا ہے. تو وجود میں آنے ہی کیوں دیا اس کو؟ پہلے ہی سوچتے وجود میں آ جائے تو اب پیدا ہونا بنیادی حق ہے اس کا. تیسرا اس کا تیسرا حق بنیادی حق رضاعت، دودھ پینا اولاد کا بنیادی حق ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور حکم دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 سے فرمایا والوالدات یعرضن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائے، یہ ان کا حق ہے، دودھ پلانا حق ہے.
اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے. مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی تو پوری مدت ہے 2 سال. تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے, یہ پوری مدت ہے. تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے, یہ مدت ہے, یاد رکھیے. 2 سال تک دودھ پلانا یہ مدت اللہ نے کہا. اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو نان نفقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے اٹھانا ہے. اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پیں گی, چونکہ آپ کی اولاد ہے, اس کو نان نفقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے, یاد رکھیے. لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے, لوگ خوبصورتی کے نام پر خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے میں وہ خصوصیت, وہ محبت, وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دراصل صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے, وہ اس کی ممتا اس سے تعلق جوڑتا ہے. ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی. یہ الگ بات ہے, مجبوریاں, صحت کے مسائل, یہ الگ چیز ہے. لیکن اپنے آپشن سے, اپنے چوائس سے ایسا کرے. اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی, بچوں کو دودھ پلاتی, لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے, اس کا حق ہے, یاد رکھیے, اس کا حق ہے. اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کرے کہ بھائی فلاں پلا دیں گے, فلاں کھلا دیں گے. ہاں میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئر سے یاد رکھیے. ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو 2 سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے, نہیں, 2 سال یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے. مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا, اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے. جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں, ہے نا. اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے, یاد رکھیے. اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا, آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے, بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ, کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا, تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے, کوئی بھی نہیں بولتا ہے. اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا, وہ محبت, وہ انسیت, وہ غذائیات, وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی. تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے. مطلب چونکہ انسان میں جانتا ہے جو غذائیات اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے, اس کو وہ حق دیجیے, اس کی رضاعت خواہ مت کیجیے. اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا, دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا تو جانور کے بچے کیسا دودھ نہیں پلانا, تو دودھ تو جانور کے بچوں کو پلاتے ہیں اپنے. جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے. اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی, کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوگا, اسلام پر چلے گا, نمازیں ادا کریں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا, اس کا ثواب تجھے ملے گا. اس نیت سے پلانا. تو یہ دودھ پلانا ایک چیز, اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ. کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے. تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا, جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا. اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گے اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کے دین پہ عمل کرے گا, عبادتیں کرے گا, اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا, تجھے اس کا اجر ملے گا. تو مائیں اس چیز کو دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں. چوتھا اولاد کا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے, جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اس کا اور عقیقہ کرے. یہ حق ہے, رائٹ ہے, یاد رکھیے, معمولی چیز نہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے. جیسے عمر بن خطاب نے اس والد کو تاکید کی تھی کہ اچھی ماں کی تلاش, دوسرا حق اچھا سا نام رکھے. اس نے دونوں حق مارے تھے, مجوسیہ مال لیا تھا, نام گبریلا رکھا تھا. دوسرا حق کیا ہے, چوتھا حق جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھے. اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے ہیں, ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے, اور فرمایا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے, اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, اس کے سر کے بال منڈائے جائے. کیا کام کرنا ہے آپ کو پیدائش کے بعد, اس کا عقیقہ 7ویں دن, ایک اچھا سا نام, اور جو ہے اس کے سر کے بال نکالنا. تو نام اس کا حق ہے, یاد رکھیے, بیسک رائٹ ہے اس کا. اور ناموں میں صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناموں میں اچھے نام کیا ہے, تو کہا عبداللہ اور عبد الرحمن, اور اس کے علاوہ اللہ کی جتنے اسماء و صفات ہیں آپ کے ساتھ وہ, اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. تو آپ کے پاس چوائس ہے, اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام. لیکن ہمارے پاس جب نام کا بھی معاملہ آتا ہے, جبکہ یہ حق ہے, اور اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے معلوم آپ کو نام رکھنے کی, کب تک نام رکھ سکتے ہیں آپ, 7 دن. 7واں دن میکسیمم لمٹ ہے. پیدائش سے پہلے طے کیجئے نا. ایک انسان
ایک عورت حمل سے آئی, آپ باپ بننے والے, وہ ماں بننے والی ہے, ابھی آپ کو کم از کم 7 مہینے پہلے پتا چل گیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے, صرف 2 نام چننا آپ کو, ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا. لڑکا ہو تو یہ, لڑکی بھی تو یہ, 2 ہے نا. وہ نہیں, وہ پیدا ہونے کے بعد اب کیا نام رکھنا, تو سال کھولو اس کو, قرآن کھولو, کون سی تاریخ کو پیدا ہوا, کون سا مہینہ تھا, کون سا تاریخ تھا, کون سی آیت, ہاں یہ نام رکھو, کچھ بھی نہیں اس میں, وہ فال کھول کے نام. یا پھر جو ہے نام چاہیے, نام یونیک. بہت سی بار ایڈ سی فون آتے ہیں اور سب سے زیادہ کال اسی کی مسئلے آتے ہیں, اچھا سا نام دیجیے. اچھا نام, عبداللہ لڑکا ہے, نہیں, عبد الرحمان, نہیں, یہ بھی نہیں جمے گا. عبد الحی, عبد الصمد, عبد اللہ, نہیں, سب پرانے نام دکھ رہے ہیں. تو کچھ اچھا سا نام. اچھا کیا, اس سے زیادہ کیا دوں میں آپ کو, اللہ کے نام دے رہا ہوں. نہیں, ذرا یونیک نام چاہیے. مطلب یونیک نام, تو یونیک نام تو بڑے ہیں, اب رکھنا چاہے تو اسٹیئرنگ, مڈ گارڈ. یونیک کوئی رکھتا ہے کیا, مڈ گارڈ خان, کتنا اچھا نام ہے, کوئی نہیں ملیں گے آپ کو دنیا میں, رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں. بمپر, مطلب ایسے نام نہیں ملیں گے نا, آپ کہاں ملیں گے. ارے نہیں, آپ تو تھوڑا سا بگڑ گئے. ہم میں اللہ کے آپ کو اچھے بولے, اللہ کے آپ یہ بولیے کہ یہ اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں, ہم جو ہے دوسرے چاہ رہے ہیں, نہیں کچھ اور, تو یہ کہاں سے لائیں گے, مطلب یونیک کہاں سے ہوں گا ہر شخص کا نام, اتنے اچھے نام ہے. اور آپ کو کتنے بچے ہوں گے, ہو کے نہیں تو نہیں, اللہ کے اتنے اسماء و صفات ہے, ایک کے بعد ایک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے نام رکھنا غلط ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے تو پھر یہ ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فہرست جس میں 25 نام تو قرآن نے لی, 25 آپ کے پاس وہ موجود ہے. اس کے علاوہ سلف صالحین صحابہ کے 1,24,000 نام آپ کے پاس ہے. اب اس میں بھی آپ کو پھر آپشن چاہیے کہ یونیک, تو پھر یونیک نام تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے, جو ابھی بھی لوگ رکھتے نہیں ہیں, وہ رکھ لیجیے, آپ ہو جائیں گے. بہرحال اچھا سا نام پہلے سے چوائس کیجیے. لاسٹ ڈیٹ نام رکھنے کی 7th ڈے پہلے سے چوائس کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹا پیدا ہوا, جبرائیل اور کہا اے ابو ابراہیم. کیا کہا, جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم, مطلب رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے نام سوچ لیا تھا کہ لڑکا ہوں گا تو کیا نام رکھوں گا, ابراہیم. تو جبرائیل جیسی پیدائش کے بعد آئے تو کیا کہا اللہ کے رسول کو, اے ابو ابراہیم. مطلب آپ نے اس کا نام پیدائش سے پہلے سوچ لیا تھا, لڑکا ہوں گا تو ابراہیم, لڑکا ہوا جبرائیل علیہ السلام اسی نام سے پکارا آپ کا کہ ابو ابراہیم. تو پتا چلا پیدائش سے پہلے طے کر سکتے ہیں, میکسیمم لمٹ 7th ڈے. اب نام کا تو معاملہ ایسا ہے, پہلے لڑکا پیدا ہو گیا, اب کیا نام ہے, لڑکی پیدا ہو کیا نام رکھنا, دادا بول رہے یہ نام, نانا بول رہے نام, میں سوچ رہے نام, ان کی ماں سوچ رہی ہے نام, چچا بول رہے نام, ماموں کی نام پسند نہیں, دادا. تو ابھی ہم نے اس کو سوچے نام اس کا چنو رکھیں گے. ابھی چنو کو بعد میں نام دیں گے, ابھی چنو رہیں گا, ٹھیک. اب وہ چنو 7 دن ہو گئے, 14 دن ہو گئے, چنو 4 سال کا ہو گیا, 4تھا سال آ گیا. اب چنو کی اسکول میں ڈالنا ہے, تو اب بولتے اس کا نام کیا رکھنا, تو اب تک یہ چنو ہے. ہاں اب نام, چلو اب نام سوچیں گے اور نام رکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا, ان کے گھر میں کئی بھائی تھے, وہ سب کے نام بڑے ترتیب میں تھے, بہت اچھے نام, ایک کے بعد ہوتا نا. کبھی کبھار ایک گھر میں اگر کئی اولادیں ہوں تو لوگ بڑے اچھے نام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگوں کچھ ناموں سے ایسی انسیت محبت ہوتی ہے کہ وہی نام رکھتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جانتے ہوں گے رابع حسن حسنی ندوی, جو کہ ندوہ کے ریکٹر ہیں, اس وقت جو ہے اس جامعہ کے وہ ہیڈ ہے, تو ان کے والد کو 5 لڑکے تھے اور ان کو نام پسند تھا محمد. تو رابع اول, رابع ثانی, رابع ثالث, رابع, اور وہ جو ہے معاف کر رہا محمد اول, محمد جو ہے ثانی, محمد ثالث, محمد رابع, محمد خامس, محمد 1, محمد 2, محمد 3, محمد 4 ہے, رابع حسن, ان کا نام ہے محمد رابع حسن, ٹھیک. یہ 4 تھے اور سب کے نام محمد ہے, اور پھر خامس 5 محمد بھی. نام پسند ہے, پورے نام وہی. عربوں میں ہوتا ہے ان کو نام پسند ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ, سب پورے عبداللہ حسن. دوسرا بھائی بھی عبداللہ, خالی یہ نہیں ادھر سے ادھر سے بھی آئے تو وہ بھی عبداللہ, اور اس کے بعد صالح, الصالح, 3 دن آپ بولیں ہے نا, بڑے بڑے علماء کے نام دیں گے, صالح, الصالح, الفوزان, صالح ان کے والد صالح, ان کے والد فوزان. آپ دیکھیے نام, 2 باپ بیٹے کے نام ایک ہی. ہمارے پاس اگر کوئی نام رکھ دے باپ کا نام جو ہے بیٹے کا, تو مارنا چاہتے زندگی میں اس کو. دادا زندہ ہے پر پوتے کا نام تم نے وہی رکھ دیے, ہوتا ہے نا, دادا سمجھو علی ہے, پوتے کا نام رکھ دیا علی. کیسے لوگ ہیں یار, دادا حیا اور بچے کا نام رکھ دیا علی, تو کیا مرنا ضروری ہے دادا کا علی رکھنے کے لیے اس کا نام. جی اچھے نام کم ہے, قلت ہے, تو ریپیٹ کیجئے اس نام, کیا اچھے نام رکھیے, یہ اس کا حق ہے, اور عقیقہ بھی اس کا حق ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے, تو یہ چوتھے حق میں یہ بھی جوڑ لیجیے آپ کہ اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, بچہ عقیقے کے بدلے رہن سمجھتے ہیں, کوئی چیز دیکھیے کوئی چیز لینا, رہن ہوتا ہے, تو لہٰذا 7th ڈے اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے. اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ جو جوڑ سکتے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی ختنہ بھی کر سکتے ہیں, اور صحابہ سے ایک عمل آتا ہے, اور آپ سے بہرحال ایک اور عمل آتا ہے ختنہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرتے, اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے وہ یہ کہ بال ترشوانے کے بعد دودھ میں
وہ زعفران ڈالتے اور اس کے بعد اس کے سر پہ لگاتے. اس کی یہ سنت سے نہیں لیکن صحابہ کا یہ عمل تھا. اس کی حکمت علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اس طرح سے اس کے بالوں جب وہ وسترا لگتا ہے نا, وسترا چونکہ لوہے کا ہوتا ہے تو خراشی آ جاتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے. تو زعفران چونکہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ورک کرتا ہے تو زخموں پہ وہ دودھ میں ملا کے زعفران لگاتے تھے. تو یہ بھی عمل آپ چاہے تو صحابہ کا طریقہ کر سکتے ہیں. سنت لیکن کیا ہے, اس کا عقیقہ, اچھا سا اس کا نام, ٹھیک ہے, اس کے سر کے بال ترشوانا اور اس کی جو ہے بالوں کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی سونے کے اب کتنا ہوتا ہے وہ کوئی گرام کے آدھے گرام کے کچھ پاؤ حصہ بھرتا ہے, اس کے بدلے آپ کیش دے دیں. اور ایک عمل ختنہ کروا سکتے, اگر لڑکا ہو تو 7ویں دن. اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ سے جو ملتا ہے سر پر دودھ کے اندر زعفران ڈال کے لگانا. تو یہ ہے سنت عمل. تو پیدائش کے بعد نام رکھیے, اس کا عقیقہ کیجیے. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم اور لڑکی کے لیے 1 دم, لڑکی کے لیے 2 بکرے یا دمبے اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا, یہ قربانی میں آپ دیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, لوگ بڑے حصے میں بڑے جانور میں حصے نکالتے ہیں. بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 کے حساب سے ایک حصہ ہوتا ہے 1 بکرا, مطلب 2 حصے. تو ایک اگر آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی ہے تو 1 بیل کاٹ دو, نہیں ہوتا. حدیث واضح الفاظ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جتنے آپ کے گھر کی اولادیں حسن ہوئے, حسین ہوئے اور دیگر ہوئے, اس کے علاوہ صحابہ کی جتنی اولادیں ہوئے, کسی نے بڑے میں عقیقہ نہیں کیا. عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے, ٹھیک ہے. اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ان کی 7ویں دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائے گا, اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو. اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کے بچوں کو. اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں. آپ عربوں کو دیکھیے, ان کے بچوں کی ختنہ 7ویں دن کرتے ہیں. کوئی ہندوستان ہے تو کہے ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا؟ ارے زخم نہیں ہوا, اس کی ختنہ ہوا. اچھا اتنے بچے ختنہ, ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے, آپ نے 7ویں دن کر دیا. کوئی تکلیف نہیں, کوئی خون نہیں بھاؤ اس کا, نہیں, کوئی جھٹکے وٹکے کچھ نہیں ہے اس کو, نہیں, کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو. ارے کچھ نہیں ہو بھائی, اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا, پورا ختنہ اتنا ہو گیا, ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی, 7 8 سال کا ختنہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے. پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے, سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے, تیرا یہ ہونے والا ہے, غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہیں. پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے, پھر لوگ جمع ہوتے ہیں, اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا, 7 سال کے بچے کو ہم ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی پھر بڑا ہونے کے بعد. پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں, پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں, ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے, رشتہ دار کھڑے ہیں, کیا ہوتا ہے دعائیں ہو رہی اس کی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ, پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں اعلان ہو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے. پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے, چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے, انسان بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں, بچہ شرماتا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے, ہو گیا. اور بچہ بھاگ رہا ہے, لال جس میں کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے. مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے, اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو. میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی, اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب والے کی, جیسے اتنا بڑا بچہ اور کی شرمگاہ کھلی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگیا کی وہیں رک جاتی ہے لال کلر کی. میں نے کہا نہیں, یہ مسلم بچہ تھا بھائی, میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی, ہمارا ہی بچہ ہے وہ, لیکن اس کو ختنہ ہوئی. اس کو کہا اتنی دیر بعد. میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا, بس کرائے یہ بڑی بات ہے, نہیں کرتے تو 18-20 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا مسئلہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی, بڑی بات ہے, لیٹ اٹ بی, مطلب چلنے دو معاملہ, کم از کم کر تو رہے. 7ویں دن ختنہ کرائیے. ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی. ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی. میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا, ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے, بالکل نیا. ختنہ کی جمعہ کی, واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے, بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ کی, مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے, ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی, کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا,
تو جمعہ پہلا تو اب پتا نہیں کیا ہے، یہ سب نہیں. ختنہ کیجیے، اس کی بچپن میں کر دیجیے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے شرم اور حیا محسوس کریں گا، اور جب آپ اسے بیاہی کروائیں گے تو برا ہوگا. اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے، اللہ اعلان کر کے، پبلک جمع کر کے. کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ اس کو آپ ننگا کریں گے؟ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے، یاد رکھیے. آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بیاہے بن جائیں گے، یا تو دوسرا وہ آپ کو بیاہے کرنے میں محسوس نہیں کریں گے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو وہ کہیں آپ بوڑھے ہیں، آپ کو ضرورت ہے پیشاب پاخانہ آتا ہے، وہ بھی اتار دیں گے اس کے سامنے، بولیں گے اس نے کام کچھ ہے، اس کو لگتا ہے عام کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حیا بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی، لیٹ ہوگی تو. اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا یہ واجب ہے، اور یہ جو ہے اس کا حق ہے. اس کے علاوہ